باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے آمین۔ مسیح خدا میرے عزیزو، آج پاک ماں کیتھولک کلیسیا ایک عظیم نبی یوحنا اصطباغی کے جنم دن کی عید مناتی ہے۔ مقدس یوحنا اصطباغی بطن مادر ہی سے پیدا ہونے والے تمام آدمیوں سے ممتاز اور بلند مقام رکھتے ہیں۔ آپ عہد عتیق کے آخری جبکہ عہد جدید کے پہلے نبی مانے جاتے ہیں۔ آپ بے باکی اور بے خوفی سے کلام خدا کی تبلیغ کی عمدہ مثال ہیں۔ آپ کو مسیح یسوع کے پیش رو اور خالہ زاد بھائی ہونے کا شرف حاصل ہے۔ آپ بطن مادر ہی سے خدا کے نذیر اور سچائی کے سفیر ہیں۔ یہودی قوم آپ کو الیاس نبی سے بھی تشبیہ دیتے ہیں کہ آپ الیاس نبی کا اوتار ہیں۔ آپ مرد آہن، مرد خدا اور بیابان میں پکارنے والے کی آواز ہیں۔ آپ ہی کو شرف حاصل ہے کہ المسیح کے آنے سے قبل اس کے لیے راہ تیار کریں۔ آپ ہی وہ خوش قسمت شخص ہیں جس کے لیے المسیح کے لب مبارک سے یہ الفاظ نکلے کہ عورتوں سے پیدا ہونے والے تمام آدمیوں سے یوحنا اصطباغی سے بڑا کوئی نہیں۔ آپ کی پیدائش معجزانہ ہے، کیونکہ آپ کی پیدائش کی خوشخبری خداوند کے فرشتے نے آپ کے والد محترم زکریا کاہن کو دی۔ آپ ہی وہ شخص ہیں جس نے سچ کی پکار اور سچ کا علم لہراتے ہوئے جام شہادت نوش کیا اور جھوٹ کے آگے نہ تو اپنا سر جھکایا اور نہ ہی اپنے گھٹنے ٹیکے۔ عام طور پر عالمگیر کلیسیا مقدسین کے یوم وفات کو ان کی عید کے طور پر مناتی ہے، چونکہ اس دن مقدسین موت کے عمل سے گزر کر جسد خاکی کے لباس کو اتار کر ابدی زندگی کی طرف اپنا قدم بڑھاتے ہیں۔ لیکن ان مقدسین کے علاوہ 3 ایسی عظیم ہستیاں موجود ہیں جن کا پاک ماں کیتھولک کلیسیا یوم پیدائش بڑے والہانہ انداز میں مناتی ہے۔ آبائے کلیسیا مقدس اگسٹین بیان کرتے ہیں کہ ابتدائی صدیوں میں جب مقدسہ مریم بے داغ کنواری اور مقدسہ مریم کی پیدائش کی عیدیں متعارف نہیں ہوئی تھی، تب یسوع المسیح کے یوم پیدائش کے علاوہ یوحنا اصطباغی کا جنم دن منایا جاتا تھا۔ باقی تمام مقدسین کا یوم وفات منایا جاتا تھا اور ان کو خراج تحسین پیش کیا جاتا تھا، لیکن مقدس یوحنا اصطباغی اپنی پیدائش کے دن سے ہی تمام گناہوں سے مبرہ تھا۔ لہٰذا اب کلیسیا المسیح ابن بشر، مقدسہ مریم اور مقدس یوحنا کا جنم دن مناتی ہے۔ کلیسیا ہر سال 24 جون کو مقدس یوحنا اصطباغی کا یوم پیدائش جبکہ 8 ستمبر کو مقدسہ مریم کا جنم دن مناتی ہے۔ مقدسہ حنا اور یویاکیم کو خدا نے بڑھاپے میں ایک فرشتہ صف لڑکی مقدسہ مریم کی صورت میں عطا کی۔ اسی طرح مقدسہ مریم بطن مادر ہی سے پاک اور پوتر تھی، جبکہ دوسری جانب مقدس یوحنا اصطباغی جو الصبات کے بطن مبارک میں 6 ماہ کا تھا، تو تبھی مقدسہ مریم کے قدم مبارک الصبات کے گرانے پر پڑنے سے الصبات روح القدس سے بھر گئی اور 6 ماہ کا یوحنا ماں کے بطن میں خوشی سے اچھل پڑا۔ مقدس یوحنا اصطباغی انسانی تاریخ کا با اثر انسان ہے جو بیابان میں رہتا، ٹڈیاں اور جنگلی شہد کھاتا اور اونٹ کے بالوں کا لباس پہنتا تھا۔
اور اس کی زندگی کا مقصد صرف یہی تھا کہ المسیح کے آنے کی اطلاع لوگوں کو دے۔ عہد عتیق کے انبیاء اشعیاء اور ملاکی یوحنا اصطباغی کے بارے میں پیشن گوئی کرتے ہیں۔ عہد عتیق اور عہد جدید کے درمیان 400 سال تک مکمل خاموشی رہی۔ اس عرصہ کے دوران کوئی نبی بھی خدا کی طرف سے نہ بھیجا گیا۔ پھر 400 سال بعد یوحنا اصطباغی کو خداوند یسوع مسیح کی راہ تیار کرنے کے لیے بھیجا گیا۔ ملاکی نبی ان الفاظ میں یوحنا اصطباغی کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اسے ابھی بھی کسی کے آنے کی امید ہے۔ دیکھو، اس سے پیشتر کہ خداوند کا وہ یوم عظیم و مہیب آئے، میں الیاس نبی کو تمہارے پاس بھیجوں گا، اور وہ والدوں کے دل اولاد کی طرف اور اولاد کے دل والدوں کی طرف مائل کرے گا۔ ایسا نہ ہو کہ میں آؤں اور زمین پر لعنت بھیجوں۔ ملاکی نبی کی کتاب اس کا 3 باب 23 اور 24 آیت۔ بہت سے سال پہلے اشعیاء نبی نے یوحنا اصطباغی کے بارے میں پیشن گوئی کی تھی کہ ایک ایسا نبی برپا ہوگا جو توبہ کی دعوت دے گا اور لوگوں کو تعلیم دے گا کہ وہ خدا کے کلام کے مطابق زندگی بسر کریں۔ اشعیاء نبی یوں فرماتے ہیں کہ پکارنے والے کی آواز، بیابان میں خداوند کی راہ کو تیار کرو، صحرا میں ہمارے خداوند کی شاہراہ کو سیدھا بناؤ۔ اشعیاء نبی کا صحیفہ اس کا 40 باب 3 آیت۔ مقدس یوحنا اصطباغی کا جنم تب ہوا جب زکریا کاہن اور مقصہ الاسبات بڑھاپے میں تھے۔ دونوں راست باز، فرض شناس، دعا گو اور سادہ طبیعت تھے۔ خدا کے گھر میں رہتے اور خدا کے کلام کو لوگوں میں بانٹتے تھے۔ زکریا کا تعلق کاہنوں کے قبیلے سے تھا، اسی لیے وہ ہیکل میں کاہنانہ خدمات سر انجام دیتا تھا۔ جب زکریا کاہن خداوند کی ہیکل میں قربان گاہ کے گرد لوبان چڑھا رہا تھا تو اچانک قربان گاہ کی دہنی طرف خداوند کے فرشتے کا نزول ہوا، جسے دیکھ کر زکریا کاہن بکھلا گیا۔ اس فرشتے نے اسے فرزند کی نوید سنائی کہ تیری بیوی الشبات سے تیرے لیے بیٹا ہوگا اور تو اس کا نام یوحنا رکھنا، اور تجھے خوشی ہوگی اور بتھیرے اس کی پیدائش کے سبب سے شادمان ہوں گے، چونکہ وہ خداوند کے حضور میں بڑا ہوگا اور ہرگز نہ میں اور نہ کوئی اور نشہ پیے گا، اور اپنی ماں کے بطن ہی سے روح القدس سے بھر جائے گا۔ مقدس لوکا کی انجیل اس کا 1 باب 12 سے 15 آیات۔ انہوں نے فرشتے سے آگاہی پانے کے بعد اس کا نام یوحنا رکھا۔ یوحنا اصطباغی کا جنم یروشلم کے نزدیک یہودیہ میں 1 صدی قبل از مسیح کے آخری اشراء میں ہوا۔ خداوند کا ہاتھ یوحنا پر تھا کیونکہ خدا یوحنا سے پیار کرتا تھا اور یوحنا خدا کا چنا ہوا نبی تھا۔ یوحنا اصطباغی جس مقصد کے لیے بھیجا گیا تھا، اس کی تیاری کے لیے اس نے بیابان کا رخ کیا، شب و روز دعا اور روزہ میں گزارے، مراقبہ اور بندگی کے ذریعے اپنے مشن کو پہچانا، اونٹوں کے بال کی پوشاک پہنتا، چمڑے کا کمر بند اپنی کمر میں باندھتا، ٹڈیاں اور جنگلی شہد کھاتا تھا۔ مقدس متی کی انجیل اس کا 3 باب 4 آیت۔ یہودیہ کے بیابان میں منادی کرتے ہوئے کہتا تھا کہ پکارنے والے کی آواز، بیابان میں خداوند کی راہ کو تیار کرو، اس کی شاہراہ کو سیدھا بناؤ۔ ہر ایک غار بھر دیا جائے گا، ہر ایک پہاڑ اور ٹیلہ پست کیا جائے گا، جو ٹیڑھا ہے وہ سیدھا اور
جو راستہ ناہموار ہے وہ ہموار بنے گا اور ہر بشر خدا کی نجات دیکھے گا۔ مقدس لوکا کی انجیل اس کا 4 باب 3 باب 4 سے 6 آیات۔ یوحنا اصطباغی کی منادی کا طریقہ سب سے انوکھا، افضل اور اعلیٰ تھا۔ وہ بلا خوف و خطر مسیح کے منکر لوگوں کو ڈانٹتا اور انہیں تنبیہ کرتا تھا۔ دریائے اردن کے کنارے دور و نزدیک سے آئے ہوئے مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والوں کو پانی کا بپتسمہ دیتا اور ساتھ توبہ کی بھی دعوت دیتا تھا کہ توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے۔ مقدس متی کی انجیل اس کا 3 باب 2 آیت۔ فریسی، صدوقی، سپاہی اور محصل کی چوکی پر بیٹھنے والے بھی یوحنا اصطباغی سے بپتسمہ پانے آتے۔ خالق کون و مکان یسوع المسیح بھی جب 30 برس کا ہو گیا تو یوحنا اصطباغی سے بپتسمہ پانے آیا۔ اگرچہ وہ توبہ کے بپتسمہ کا محتاج نہ تھا بلکہ یہودی شریعت کی تمام روایات اور قوانین کو پورا کرنے آیا۔ چنانچہ یوحنا اصطباغی خود المسیح کے بارے میں یہودیوں سے کہتا تھا کہ جب انہوں نے یروشلم سے کاہن اور لاوی بھیجے کہ اس سے پوچھے کہ تو کون ہے، تو اس نے اقرار کیا اور انکار نہ کیا بلکہ اقرار کیا کہ میں المسیح نہیں ہوں۔ تب انہوں نے اس سے پوچھا، پھر کیا تو الیاس ہے؟ اس نے کہا، میں نہیں ہوں۔ کیا تو النبی ہے؟ اس نے جواب دیا کہ نہیں۔ تب انہوں نے اس سے کہا کہ پھر تو کون ہے تاکہ ہم انہیں جواب دیں جنہوں نے ہمیں بھیجا ہے۔ مقدس یوحنا کی انجیل اس کا 1 باب 20 سے 23 آیات۔ یوحنا خود تو پانی سے بپتسمہ دیتا تھا، لیکن جو اس کے بعد آنے والا تھا اس کے حق میں کہتا تھا کہ وہ تمہیں آگ اور روح القدس سے بپتسمہ دے گا، اور اپنے حق میں کہتا تھا کہ میں تو اس کی جوتی کا تسمہ کھولنے کے بھی لائق نہیں۔ خداوند یسوع المسیح نے بھی دریائے اردن میں یوحنا اصطباغی سے بپتسمہ پایا۔ جب مسیح خداوند پانی سے باہر آئے تو روح القدس کبوتر کی مانند ان پر نازل ہوا، اور آسمان سے یہ آواز آئی کہ تو میرا بیٹا المحبوب ہے، تجھ سے میں خوش ہوں۔ مقدس لوکا کی انجیل اس کا 3 باب 22 آیت۔ مقدس پطرس اور اس کا بھائی اندریاس پہلے یوحنا اصطباغی کے شاگرد تھے، لیکن جب مقدس یوحنا اصطباغی نے مسیح کے بارے میں کہا کہ دیکھو خدا کا برہ جو دنیا کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے، تو وہ یسوع المسیح کے پیچھے ہو لیے۔ یوحنا اصطباغی صداقت کی آواز اور صداقت کا ہی پرچار کرتا تھا، سچائی پر ڈٹا رہا اور سچائی کو ہی باہم عروج تک پہنچایا۔ چاروں اناجیل نویس، مقدس متی، مقدس مرکز، مقدس لوکا اور مقدس یوحنا اصطباغی کا ذکر اپنی اناجیل مقدس میں کرتے ہیں۔ یوحنا اصطباغی کی پیدائش، اس کی گواہی، مسیح یسوع کا بپتسمہ دینے کا واقعہ، توبہ کی منادی اور قتل یوحنا اصطباغی کے واقعات ان اناجیل میں درج ہیں۔ کلام اقدس کی معرفت ہمیں آگاہی ملتی ہے کہ ہیرودیس رئیس ارباں نے اپنی بھائی کی بیوی ہیرودیاس سے شادی کرنے کی غرض کے سبب یوحنا اصطباغی کو قید میں ڈلوا دیا۔ چنانچہ یوحنا اصطباغی ہیرودیس سے کہتا تھا کہ تجھے اپنے بھائی کی بیوی رکھنا روا نہیں۔ اسی وجہ سے ہیرودیس یوحنا اصطباغی کو مار ڈالنا چاہتا تھا۔
لیکن یہودی عوام سے ڈرتا تھا کیونکہ وہ اسے نبی مانتے تھے۔ لیکن ہیرودیس کی سالگرہ کے موقع پر ہیرودیاس کی بیٹی نے رقص کر کے بادشاہ کو جب خوش کیا تو بادشاہ نے قسم کھا کر اس سے وعدہ کیا کہ جو تو مانگے گی وہ تجھے انعام میں دیا جائے گا۔ لڑکی نے اپنی ماں کے کہنے پر یوحنا اصطباغی کا سر تھال میں مانگ لیا۔ ایسے تحفے پر بادشاہ دلگیر تو ہوا، لیکن اپنی عزت کی خاطر اپنے کیے ہوئے وعدے کو نبھاتے ہوئے آدمی بھیج کر یوحنا اصطباغی کا سر کاٹ کر تھال میں اس لڑکی کو پیش کر دیا۔ اس کے بعد یوحنا اصطباغی کے شاگردوں نے اس کی لاش لے کر اسے دفنا دیا۔ ایک یہودی تاریخ دان جوزف فلازیو تاریخ کو بیان کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ ہیرودیس اور ان لوگوں کو جنہوں نے یوحنا اصطباغی کے قتل میں بھرپور کردار ادا کیا اور اس کی مخالفت کرتے تھے، خدا نے انہیں بڑی سزا دی۔ تھوڑی سی مدت کے بعد رومی شہنشاہ نے ہیرودیس کو جلا وطن کر دیا۔ یوحنا اصطباغی کو سباسٹیا میں دفن کیا گیا، لیکن اس کے تبرکات مستقل طور پر یہاں نہیں رہے۔ جب مقدس لوکا انجیل نویس نے اس شہر کا دورہ کیا تو وہ مقدس یوحنا اصطباغی کا دایاں بازو اپنے ساتھ انطاکیہ میں لے گیا، جہاں پر مسیحی اس مقدس ہستی کے تبرکات کی ایک لمبے عرصے تک تعظیم و تکریم کرتے رہے۔ اسی طرح پاک ماں کیتھولک کلیسیا 24 جون کو مقدس یوحنا اصطباغی کی پیدائش کی عید، 29 اگست کو شہادت کی عید اور 7 جنوری کو اس کی ساری زندگی، کاموں اور مقاصد کو یاد کرتی اور اس کی بے لوث خدمت کی بدولت اسے خراج تحسین پیش کرتی ہے۔ آئیں ہم بھی اس عظیم نبی کے نیک نمونے پر عمل کرتے ہوئے مسیح یسوع کے حقیقی شاگرد بن جائیں۔ کلام حق کی گواہی دینے سے نہ شرمائیں، بلکہ ہمیشہ سر اٹھا کر ابدی سچائی یعنی یسوع المسیح کا پرچار کریں اور یوحنا اصطباغی کی طرح کہنے والے بنیں کہ تو بڑھے اور میں گھٹوں۔ آمین۔ آپ سب کو مقدس یوحنا اصطباغی کے جنم دن کی عید بہت بہت مبارک ہو۔